رمضان آیا جا رسول۔ آج ہم نے چھٹا پارہ پڑھا ہے اور اس میں بھی ہم نے سورہ نساء ختم کی ہے اور سورہ مائدہ شروع کی ہے، اور اس میں بھی عیسائیوں کو بہت زیادہ خطاب ہے۔ تو میں مسیحی برادری سے گزارش کروں گا کہ آپ سورہ مائدہ کا اور سورہ نساء کا بھی ضرور مطالعہ کریں، ورنہ کم از کم میرا یہ بیان ہی سن لیں جو آج میں ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ بار بار خطاب کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی شان میں غلو مت کرو، جتنی حیثیت ہے اتنی ہی حیثیت رہنے دو۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی ہیں، اور انہوں نے بھی کفر کیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تین میں کا ایک اللہ ہے، انہوں نے بھی کفر کیا۔ اور اللہ نے فرمایا جس مسیح کو تم اللہ کے برابر قرار دے رہے ہو، جس سے تم مرادیں مانگ رہے ہو، جس کو تم دعاؤں میں پکارتے ہو، ان مسیح کی اپنی تعلیمات کیا تھیں؟ وہ یہ تعلیمات نہیں تھیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حضرت مسیح دنیا میں آئے تھے تمہیں اللہ کی عبادت پہ لگانے کے لیے۔ ان کی تعلیمات یہ تھی میں اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور تم جو یہ کہتے ہو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو الوہیت ہے اس میں، ان میں معبودیت ہے، نا نا نا۔ اللہ کے فرماتے ہیں امہ صدیقہ، عیسیٰ ابن مریم کی ماں ایک پاکیزہ اور سچی عورت تھی وہ عورت ہی، الہ ہونے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، تھی وہ ایک عورت، پاکیزہ خاتون تھیں۔ یہودیوں نے ان پہ الزام غلط لگایا ہے۔ کانا یاکلان الطعام، کیسی صاف آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی، دونوں مل کے کھانا کھایا کرتے تھے، عیسیٰ بھی اور عیسیٰ کی ماں حضرت مریم بھی۔ معبود کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور یہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوئے، مردوں کو زندہ کر دیا اور کوڑ کے مریضوں پہ ہاتھ رکھا تو شفا مل گئی، ایسے معجزے تو بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ لاٹھی کو زمین پہ پھینکتے تھے، کیا بن جاتی تھی؟ سانپ۔ تو تم موسیٰ کو تو خدا نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، وجہ کیا ہے؟ بھائی اس لاٹھی کو سانپ بنانے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا کام نہیں تھا۔ تو عیسیٰ ابن مریم بھی جب مردے کو کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو اس میں جان عیسیٰ ابن مریم نہیں ڈالتے تھے، اس میں جان کون ڈالتا تھا؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ کی طاقت ہے، تو یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم محتاج تھے، انسان تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم ایک پیغمبر ہے، میسنجر آف گاڈ ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں، آدم گزرے، ابراہیم گزرے، اسماعیل گزرے، یعقوب گزرے، موسیٰ گزرے علیہ السلام، تم سب کو پیغمبر مانتے ہو، تو عیسیٰ ابن مریم بھی ایک پیغمبر ہیں۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، دین میں جو ناحق چیز ہے اس کی ایڈیشن مت کرو۔ کتنی صاف واضح آیتیں ہیں۔ اور آگے اللہ نے پھر دھمکی دی وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اللہ کہتے ہیں اب بھی تم اگر باز نہیں آئے، دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تم اگر اسی بات پہ جو قائم رہو گے تو تم میں جو اس بات پر قائم رہیں گے ان کے لیے دردناک عذاب آخرت میں، پھر وہ جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے ترغیب دی افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تم اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے، اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ اے اللہ ہم نے عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ہم سے غلطی ہو گئی، آؤ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اتنا بڑا جرم کیا، 2 لفظ توبہ کے زبان سے نکال دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ افلا یتوبون، تو ضد چھوڑ دو۔ کچھ دن پہلے ایک عیسائی مسلمان ہوا، ہم جب تراویح پڑھتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے 40 سجدے اضافی کرتے ہیں ہم لوگ۔ میں بار بار تراویح میں سوچتا ہوں اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں ایسے مذہب سے جوڑ دیا جس میں بہت عبادت ہے۔ کسی اور مذہب میں آپ خدا کی ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔
مذہب کا تو بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لانا ایک بڑا مقصد ہے. تو عبادت عیسائیت میں ہے یا اسلام میں ہے؟ میں عیسائی برادری سے بہت ہی محبت سے, کوئی طنز مقصد نہیں ہے, آپ تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو. حضرت عیسیٰ کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ سے ملانا. تو بتاؤ اسلام اللہ سے ملا رہا ہے یا عیسائیت ملا رہی ہے؟ کچھ دن پہلے ایک عیسائی مسیحی برادری سے ایک شخص آئے, مسلمان ہوئے, شاید میں نے ان سے ملوایا بھی تھا یہاں لوگوں کو. میں نے پوچھا آپ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ایک ایسا مذہب ہے اسلام جو 5 ٹائم ہمیں خدا کے سامنے جھکاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو اس عمل سے خوش ہوں گے. پیغمبر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کو اللہ سے ملانا. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو 5 ٹائم سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی عبادت پراپر طریقے سے. ہمیں کیا ملتا ہے بھائی؟ ہم وضو کر کے آتے ہیں فجر سے پہلے, دل کرتا ہے کسی کا اٹھنے کا؟ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں فجر سے پہلے, ہم اٹھ کے آتے ہیں, وضو کرتے ہیں, مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر ظہر میں آتے ہیں, پھر عصر میں آتے ہیں, پھر مغرب میں آتے ہیں. 1 روپے بھی ملتا ہے اس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, آپ کا آرڈر ہے, جس کی وجہ سے 1400 سال بھی ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور یہی احکام عیسیٰ ابن مریم کے بھی تھے, لیکن اللہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ان کے مذہبی رہنماؤں نے چھوڑ دی تھی. یہ عیسیٰ ابن مریم کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کے پادریوں کا قصور ہے, آپ کے مذہبی رہنماؤں کا قصور ہے. وہ اس دین کی حفاظت نہیں کر سکے. اگر حضرت عیسیٰ کے دین کی حفاظت ہوتی تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہی نہیں. وہ دین ختم ہوا ہے اور نظر آ رہا ہے ختم ہوتا ہوا, اس میں کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے. کہاں ہے نماز؟ کہاں ہے عیسائیوں کے پاس؟ کہاں گیا وہ روزے؟ کہاں گئے؟ قرآن تو کہہ رہے کہ تم سے پہلی امتوں میں بھی روزے فرض ہوئے تھے. ہوں گے کچھ مذہبی عیسائی رکھتے ہوں گے, پتہ چلتا ہے دنیا کو. مسلمانوں کا جب رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ہلچل مچتی ہے. حج کہاں گیا عیسائیوں کا؟ کیا حج نہیں تھا عیسائی مذہب میں؟ یقیناً تھا, اب ہے. مسلمانوں کا حج 40 لاکھ انسان جمع ہوتا ہے اور وہاں پیسے نہیں بٹ رہے ہوتے. کوئی 15 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہے, کوئی 20 لاکھ روپے خرچ کے جا رہا ہے. کم سے کم 11-12 لاکھ تو خرچ ہوتے ہی ہیں. اور کتنے دھکے کھاتا ہے وہاں حج پہ. بڑے بڑے VIP لوگ, بڑے بڑے آفیسر, بادشاہ, وہ بھی ایک چادر اور 1-2 چادروں میں پسینوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں بیت اللہ میں, اور صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں, اور کیسے دیوانہ وار پھر رہے ہوتے ہیں. کتنا ٹف کام ہے حج کرنا. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے گھر کی زیارت, اللہ کے گھر کا طواف. تو بھائی اسلام زندہ مذہب ہے. اس مذہب کی تعلیمات بتا رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی تکمیل کے لیے, نیا مذہب دے کے نہیں بھیجا. جزیات میں تو اختلاف ہوتا ہے. جزیات کا مطلب قرآن میں یہی بتایا اللہ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے ہم نے موسیٰ کو بھیجا تورات دے کے, عیسیٰ کو بھیجا انجیل دے کے, آپ کو بھی ہم نے بھیجا قرآن دے کے, اور سب کی تعلیمات سیم ہے. سب کی تعلیمات کیا ہے؟ کوئی نیا مذہب تھوڑی لائے ہیں, وہی عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات ہیں جو قرآن لے کر آیا ہے. ہاں زمانے کے لحاظ سے احکام میں کچھ فرق ہوتا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. قرآن کہہ رہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کچھ تورات میں چینجنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات زمانے کے لحاظ سے کچھ چینج کر دیا گیا ان کو. تو حضرت عیسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, بیسک تعلیمات ساری وہی ہیں. عیسائیت میں بھی نماز, عیسائیت میں بھی حج, عیسائیت میں بھی رمضان, عیسائیت میں بھی زکوٰۃ, اسلام میں بھی ساری چیزیں, لیکن کچھ چینجنگ زمانے کے لحاظ سے کر دی گئی اس میں. تو اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ تو تم اسلام سے اتنی نفرت کیوں کر رہے ہو؟ اتنا اچھمبے کا مذہب کیوں سمجھ رہے ہو اس کو کہ بالکل ہی اتنی نفرت کرتے ہو؟ اور اگر تمہیں نفرت کرنی ہی ہے تو قرآن کے الفاظ دیکھو, قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ. یہودیوں نے تمہیں جو نقصان پہنچایا ہے وہ مسلمانوں نے نہیں پہنچایا. تمہارے پورے مذہب میں تحریف کر دی انہوں نے, لیکن ان سے تم دوستیاں لگاتے ہو.
آج عیسائیت کا اتحاد مسلمانوں کے ساتھ ہے یا اسرائیل اور یہودیت کے ساتھ ہے؟ بولو. یہودی تو حضرت مریم کو معاذ اللہ نقل کفر، ہمیں تو زبان سے نکالتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، ہماری کانپتی ہے. وہ تو حضرت مریم کو پاکیزہ نہیں مانتے. ہم تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقدس پیغمبر مانتے ہیں. صرف حلال ہونا تو بہت دور کی بات، حلال سے بھی اوپر کہ عام انسان بھی نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر. اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ عام انسانوں سے بھی درجہ گھٹا دیا معاذ اللہ. وہ تو زنا کی تہمت لگاتے ہیں. لیکن آپ کے تعلقات یہودیوں سے بولو بہت اچھے، جو تمہارے پیغمبر کو بھی نہیں مانتے، اور صرف مانتے نہیں ہیں، جھوٹا نہیں کہتے، معاذ اللہ بڑا الزام لگاتے ہیں، معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا کہتے ہیں. سیدہ مریم کو پاکیزہ نہیں مانتے، تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی، زنا کی. تو یہ عجیب بات ہے. جو مذہب تمہارے مذہب کے قریب ہے، جو وہی تعلیمات لے کر آیا ہے جو عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات تھی، اس مذہب سے تو تمہیں اتنی نفرت، ہر وقت اس مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہو. آج بھی عیسائیوں کے کلپ آ رہے ہوتے ہیں، میرا بھی ایک کلپ کٹ کر کے ادھورا چلا دیا کہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں. تو اس مذہب جو تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا، اور تمہاری اپنی کتابوں میں ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا ہے موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر. تو ان لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستیاں، ان کے اتحادی بنے ہوئے ہو، اور جو مذہب تمہارے سب سے زیادہ قریب، اس کے تم کیا بنے ہوئے ہو؟ دشمن. تو یہ اہل کتاب کو قرآن میں بہت زیادہ خطاب ہے ان صورتوں میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ اور احکام بھی دیے مسلمانوں کو، وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو یہ عیسائیت والا باب تو سمجھ میں آیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، فرمایا اہل کتاب میں جو بھی اسلام لائے گا نا اس کو 2 اجر ملیں گے. ایک اجر تو اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا، اور ایک اجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. تو یہ 2 اجر ملیں گے. تو آج جیسے میں نے کل کے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کی تعلیمات میں آج بھی آپ کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اثر زیادہ نظر آئے گا. ہم زیادہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں بھائی. داڑھیوں کا ریشو مسلمانوں میں زیادہ، زنا کا ریشو مسلمانوں میں کم، عیسائیوں میں زیادہ. فیملی ویلیوز پہ تمام آسمانی مذاہب جو ہیں فیملی ویلیوز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو خاندانی نظام کس کا زیادہ مضبوط ہے؟ مسلمانوں کا زیادہ مضبوط ہے. پوری دنیا میں ایک ہلچل مل جاتی ہے، گروتھ ریشو ہمارا زیادہ ہے. تو ساری تعلیمات تو بھائی ہم لوگ عمل کر رہے ہیں یار، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اب عیسائی جو رہنما ہیں ان کا کام کیا رہ گیا ہے؟ ایک بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں. جس مذہب کے مذہبی اسکالر جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے اور غیب کی باتیں بتانے کے لیے بیٹھ جائے نا، سمجھو اس مذہب کا بیڑا غرق ہو گیا. اب اس کے پاس کچھ بچا ہے ہی نہیں. جیسے ہمارے ہاں روحانی لوگ ہوتے ہیں، جن آ گیا، چڑیل آ گئی، فلانے نے جادو کر دیا، روحانی عاملوں کا یہ کام رہ گیا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھے نہیں ہوتے، علم حاصل نہیں کیا ہوتا، لہذا ان کو حلال و حرام کا علم تو آتا نہیں ہے. تو یہ تعویذ، گنڈے، جن، چڑیل، بھوت، یہ سب چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. مذہب کا کام کیا ہوتا ہے؟ مذہب کا کام یہ بتانا ہوتا ہے یہ کام خدا کی نظر میں برا ہے اور یہ کام خدا کی نظر میں اچھا ہے. ہر اسٹیٹ کا ایک لا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسے ہی آسمانی مذہب کا بھی ایک لا ہوتا ہے. اسٹیٹ کا الگ ہوتا ہے، آسمانی مذاہب کا الگ. تو اللہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آسمانی مذاہب کا لا ہے، اسٹیٹ کا بھی وہی لا ہونا چاہیے. یہ زمین پہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. مسلمانوں کے پاس تو پورا ایک لا ہے، تبھی ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں بھائی اسلامی نظام لے کر آؤ. بہت حد تک بہت سی چیزیں اسلامی ہیں بھی، جو غیر اسلامی ہیں ان کو ختم کرو. سعودی عرب میں بہت زیادہ اسلامی چیزیں ہیں، کچھ غیر اسلامی ہیں، بھائی ان کو بھی ختم کرو، پوری اسلامی لے کر آؤ. یہی سب چلتا ہے نا. لیکن عیسائیت کے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کریں کہ یہ عیسائی نظام ہے، اس کو نافذ کرو. ہے ہی نہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مفتی کا لفظ آپ کو مسلم اسکالرز میں ملے گا، ہندوؤں میں، سکھوں میں، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ لفظ نہیں ملے گا. ان کے ہاں جائز ناجائز بتانے والے مفتی نہیں ہوتے. ایک آسان سی مثال دیتا ہوں
کہ آپ نے اگر اللہ نہ کرے طلاق دے دی, آپ مفتی کے پاس آؤ گے کہ یہ ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور سننا. کورٹ سے اگر آپ لے بھی لوگے نا تو پھر بھی مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کورٹ نے تو کر دی ہے, کیا شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عیسائی یہ کام نہیں کرتے. کیوں؟ ان کے پتہ ہی نہیں کہ شریعت میں ڈیورس کیسے ہوتی ہے اور شریعت میں وراثت کے کیا مسائل ہیں. شریعت میں خرید اسلامک بینکنگ کا نام سنا ہوگا نا آپ نے, عیسائی بینکنگ سنی کبھی آپ نے؟ سنی آپ نے؟ ہر چیز میں اس کا آلٹرنیٹ اسلام کے پاس ہے, ہر چیز میں. تبھی لوگ یورپ امریکہ سے ہمیں فون کرتے ہیں, صاحب یہاں کی کورٹ کا یہ قانون ہے, اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کہتے ہیں نا. تو مفتی کسے کہتے ہیں؟ جو اسلامک لا کو پڑھتا ہے. آپ مجھے کوئی عیسائیت میں ایسا لا دکھا دو. ہمارا لا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کتاب الوضو سے. جو مسلم اسکالرز نے جو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے لا کی کتابیں مرتب کی ہیں, 4 اسکالر گزرے ہیں نا سب سے مشہور, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. جب اسلام دنیا میں پھیلا, خلافتیں قائم ہوئی, تو ریٹن فارم میں اسلامک لا کی ضرورت تھی. تو 4 مشہور اسلامک لا وجود میں آئے. ان میں چند چیزوں میں اختلاف تھا, میجر چیزیں سب کی ایک جیسی. اور وہ جو اختلاف تھا اس کے بارے میں بھی نبی نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ اختلاف ہوگا, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو حق پر ہوگا اس کو 2 اجر ملیں گے, جس سے غلطی ہو گئی اس کو بھی اجر ملے گا. یہ بھی ہمیں نبی نے پہلے بتا دیا کہ اس اختلاف کو زیادہ ویلیو مت دینا, بلکہ اس اختلاف کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ ایک زمانے میں ایک فقہ کا کوئی مسئلہ چلنا ممکن ہی نہیں ہوگا, تو دوسری کتاب سے تم سہارا لے سکتے ہو, کیونکہ قیامت تک آیا ہے نا. تو وہ جو 4 مشہور لا ہمارے مرتب ہوئے, آپ ان کی کتابوں میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤ, انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. 1200 سال پہلے تقریباً امام شافعی نے ایک کتاب الام کے نام پر اسلامک لا کی کتاب لکھی, قرآن و سنت, حدیثیں, قرآنی آیات استدلال کر کر کے. اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد لکھ چکے تھے 6 کتابیں. یہ لوگ کہتے ہیں نا امام حنیفہ کی کوئی تصنیف نہیں ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام حنیفہ کے شاگرد کی جب ہے, جس میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال نقل کر دیے, تو اس میں کیا جا رہا ہے کہ وہ خود نہ لکھنے سے کیا ہو گیا, ان کے شاگرد نے لکھ دی نا. تو ان کے شاگرد نے پوری کتاب 6 کتابیں لکھی جو اسلامک لا. وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ پھر امام مالک کی کتابیں ہیں, امام احمد ابن حنبل کی کتابیں ہیں. تو یہ صرف لکھی نہیں گئی, ہزاروں, صدیوں, 1000 سال سے زیادہ یہ دنیا میں راج کیا ان کتابوں نے. ان پر فیصلے ہوئے, عدالتیں چلی. ابھی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ 1922 میں جا کے ہوا ہے, 1920-22 میں, تو جا کے اسلامک لا کو زوال آنا شروع ہوا ہے. لیکن اب بھی مفتیان کرام وہ لا پڑھتے ہیں, اور ایسا نہیں کہ بالکل ختم ہو گیا. اب بھی بہت بڑا حصہ اسلامی ملکوں میں اسی کا نافذ ہے, اسی کا چل رہا ہے, اسی کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن کیا عیسائیت میں ہے؟ اور وہ لا آپ دیکھو, کتاب الوضو سے شروع ہوتا ہے, طہارت کے احکام, پاک کیسے کیا اپنے آپ کو کیا جائے گا, پھر اذان ہے, پھر نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر زکوٰۃ کے ڈیپ میں جا کے احکام, پھر روزہ ہے, پھر حج ہے, پھر ریاستی قانون ہے, کتاب الحدود ہے, سزاؤں کا باب الگ ہے, حدود کا باب الگ ہے, تعزیر کا باب الگ ہے, پھر عدالتی قوانین کا باب چیپٹر الگ ہے. اتنی فقہ کی کتابیں آپ لے کر آتے ہو نا اسلامی قانون کی. کبھی آپ آؤ جامع الرشید خوشبو لگا کے, تو میں آپ کو دکھاؤں, یہاں سے یہاں تک ان کی جلدیں ہوتی ہیں. بال سفید ہو جاتے ہیں مفتیوں کے وہ پڑھ پڑھ کے. ایسے نہیں بن جاتے مفتی بیٹھے بیٹھے انہوں نے ٹیشن پڑھا, ایک چینل بنایا, چل بھائی پھینکتا رہے بیٹھ کے. تو اتنی بڑی بڑی کتابیں, پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں. یہ روحانی علاج کے ٹوٹکے تھوڑی لکھے ہوتے ہیں ان کتابوں میں, اسلامی لا لکھا ہوتا ہے, قانون لکھا ہوتا ہے. تبھی مفتیوں کے پاس ہر مسئلے کا جواب ہوتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب, میں نے جب یہ اپنا چینل بنایا نا, آسک مفتی طارق مسعود, یہ 5-6 سال پہلے بنایا تھا, تو جو MCN والے تھے وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے اتنے مسائل لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ہر ہفتے 40 منٹ کے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کروا دو, اتنی دنیا سے لوگ سوالات پوچھیں گے, اور وہ سوال بھی اسلام سے متعلق کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, ایسا کر لیا تو کیا سزا ہے, ایسا کیا تو کیا اس کا کفارہ ہے, وغیرہ وغیرہ, جو پورے اسلامک لا ہوتے ہیں. اس نے کہا یہ چلے گا کیسے, اتنے سوالات آئیں گے. میں نے کہا میرے بھائی اتنے آئیں گے نا کہ اگر میں یہ روزانہ بھی 2 گھنٹے ریکارڈ کرواؤں پورے نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لو میرا چینل چل رہا ہے, لوگ کہتے ہیں 3-4 مہینے بعد ہمیں جواب ملتا ہے.
اور ابھی بھی سوالات کی اتنی بھرمار ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، سمیٹنا نمٹانا مشکل ہو رہا ہے. اس لیے ہم ایک دارالفتہ بھی بنا رہے ہیں. اب بڑے بڑے مدارس میں مسائل کا دارالفتہ ہوتا ہے نا، مسائل آتے ہیں، تو ہم نے بھی سوچا بھی پورا ادارہ بنا دوں میں اس کو. تو کیا اس میں جن چڑیل بھول بگانے کے سوالات ہوتے ہیں؟ گنجے کے سر پہ بال کیسے آ جائیں؟ آج مذہبی رہنماؤں کا یہی کام ہے. اس کی بیوی بھاگ گئی، وہ کیسے واپس آئے گی؟ وہ بیمار ہے، وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس میں ہم کیا کہتے ہیں، یہ ڈاکٹروں کا شعبہ ہے، یہ مفتیوں کا شعبہ نہیں ہے. بیوی بھاگ گئی کیسے آئے گی، یہ ڈاکٹروں کا نہیں، وہ گنجے کے سر پہ بال والا بھاگ گئی کیسے آئے گی، تو کسی کا بھی شعبہ نہیں ہے. تو یہ تو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو ہو سکتا ہے کچھ بتا دے. مذہب کا شعبہ کیا ہے، حلال و حرام، جائز ناجائز. تو جیسے وکیل بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں نا قانون کی، بال سفید ہو جاتے ہیں پھر بڑا وکیل بنتا ہے، اس سے زیادہ کتابیں مفتی کو پڑھنی پڑتی ہیں پھر وہ صحیح مفتی بنتا ہے. تو یہ عیسائیت میں کہاں ہے میرے بھائی، کہاں ہے میرے بھائی؟ میں نے ایک عیسائی پادری سے سوال پوچھا تھا، بتاؤ باپ مر جائے تو اولاد کا کس کا وراثت میں کتنا حصہ ہے، بیوہ کا کتنا حصہ ہے؟ وہ جواب نہیں دے سکے. انہوں نے مجھے امریکہ لا پیش کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا تو امریکہ قانون ہے، انسانوں کا بنایا ہوا، آسمانی قانون کیا ہے، خدائی قانون کیا ہے؟ تو نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے اسلام کے مقابلے میں بھائی کسی مذہب کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے، تاکہ یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعلیمات کو انہوں نے زندہ کیا ہے، کوئی نیا مذہب لے کے نہیں آئے. ہاں فروعی چیزوں میں اختلاف ہے، کچھ زمانے کے لحاظ سے کچھ مسائل چینج کیے گئے ہیں. وہ تو حضرت عیسیٰ نے بھی حضرت موسیٰ کی شریعت میں کچھ چیزوں میں تبدیلی کی تھی. وہ تو جب نیا پیغمبر آتا ہے تو پرانے پیغمبر کی تعلیمات میں کچھ چینجنگ ہوتی ہے، بیسک وہی ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کس کی شریعت کو فالو کریں گے؟ اسلام کو فالو کریں گے. تو اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اس وقت تمام اہل کتاب عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ سے یہی منقول ہے. تو اس وقت تو آپ مسلمان ہو ہی جاؤ گے، تو بہتر نہیں ہے اب ہو جاؤ، اس وقت تو ہو ہی جاؤ گے سب. جب حضرت عیسیٰ خود آ کے گواہی دیں گے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں اور اسلام برحق ہے، میں بھی اسی کو فالو کر رہا ہوں، تو پھر تو عیسائیوں کے پاس کوئی آپشن ہوگا ہی نہیں. اور یہ چیز بھی عیسائیت میں اور اسلام میں مشترک ہے. عیسائی بھی اس کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے، قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسلام بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. فرق کیا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، اسلام کہتے ہیں نا 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 سولی پہ نہیں لٹکایا گیا ان کو. لیکن اس میں دونوں مشترک ہیں. عیسائی بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے وہ قرب قیامت میں نازل ہو کر اسلام کو فالو کریں گے. کس کو فالو کریں گے؟ اسلام. تبھی میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، حضرت عیسیٰ بھی 4 شادیاں کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنی بھی عیسائیوں کی کتابیں دیکھ لو، پچھلے پیغمبروں میں شاید صرف ایک زکریا علیہ السلام ہے اور ایک آدم علیہ السلام ہے جن کی ایک بیوی تھی. باقی تو ہر پیغمبر کی ہمیں بہت ساری بیویاں ملتی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر نکاح کیا آسمانوں پہ چلے گا؟ اور اللہ نے آپ کا نکاح کرایا ہی نہیں اسی وجہ سے. اللہ کو پتا تھا آئیں گے تو پھر ہوں گی ان کی صحیح، ان کے کثرت سے نکاح ہوں گے. تو یہ سب چیزیں کامن ہیں. تو اسی وجہ سے قرآن نے عیسائیوں کی صورت میں ایک تعریف بھی کی ہے. فرمایا تم اسلام کے سب سے بڑا دشمن یہود کو اور مشرکین کو پاؤ گے، لیکن اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، سب سے قریب تم کس کو پاؤ گے؟ ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا حواری کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ یعنی عیسائی، جو کرسچن ہے، جو مسیحی برادری جسے کہا جاتا ہے، یہ سب سے. اور دنیا میں سب سے زیادہ اسلام میں کنورٹ ہونے والے لوگ بھی کون سے ہیں؟ مسیحی لوگ ہیں. سب سے زیادہ یہی کنورٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی قرآن بار بار آپ کو غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے. آج درس میں چونکہ یہ دعوت آ گئی، اللہ بار بار عیسائیوں سے خطاب کر رہے ہیں. مجھے تو نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ بھائی تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے سے توبہ کرو. یہ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ اللہ کے رسول تھے اور توحید کی دعوت دی ہے انہوں نے. اور کل کے آیتوں میں تو آئے گا کہ اللہ قیامت میں حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا دو، آپ نے کہا تھا، آپ کو تو میں نے توحید کی دعوت دے کے بھیجا تھا. حضرت عیسیٰ برات کا اعلان کریں گے، اللہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، میں نے تو ماں کی گود میں بھی ان کو توحید سکھائی ہے، ماں کی گود میں بھی ان کو توحید سکھائی ہے. تو یہ چند آیات تھیں. اب ہم چلتے ہیں جو مسلمانوں سے کیا خطاب ہے. مسلمانوں سے چند خطابیں. نمبر 1 جلدی پڑھ لیتا ہوں.
لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. یہ بہت اہم آیت ہے. اللہ کو بری بات پسند نہیں ہے, نہ برا انداز پسند نہ بری بات پسند, لیکن جس پہ ظلم ہوا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو مظلوم ہو وہ ظالم سے اسی لہجے میں بات کر سکتا ہے جس لہجے میں ظالم نے بات کی ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ دو آدمیوں کو جب لڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو دونوں کو برا کہتے ہیں. کل ایک مسجد کی ویڈیو آئی, تراویح پہ جھگڑا ہو رہا ہے امامت پہ, مکہ چل رہے ہیں لاتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں ان مولویوں کی حرکتیں دیکھو, پاگل لوگ. بھائی غلط کہہ رہے ہو آپ, پہلے یہ دیکھو ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہو سکتا ہے ایک صحیح ہو دوسرا ظلم کر رہا ہو آ کے, تو تلاش کرو بھائی کون اس میں ظالم ہے. میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں کتنے سال سے, 2006 سے, آج 2025 ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر کوئی آ کے بندہ کھڑا ہو جائے مصلی پہ, مجھے ہٹائے, میں پڑھاؤں گا, اور 6 بندے لے آئے بس بھر کے, ہم مسجد پہ قبضہ کر رہے ہیں, تو کیا ہم یوں کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ پڑھائیے, آپ نے پڑھا دی ہم نے پڑھا دی, ایک ہی بات ہے. ہمیں یقین ہوگا نا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے. کیا خیال ہے بھائی, کیوں قبضہ کر رہا ہے مسجد پہ؟ نہ محلے والے آپ کو جانتے ہیں, کیوں بلا وجہ آپ پوری بس بھر کے لا کے بندے پہ گھسانا شروع کر دیے؟ ایک مسجد میں اتنے عرصے سے نماز ہو رہی ہے, تو نتیجہ یہی نکلے گا. آپ کہہ سکتے ہو کچھ بھی نہیں کرو, پولیس میں جا کے کمپلین کرو. جب پولیس میں جانے تک پورا قبضہ ہو چکا ہوگا, عین ممکن ہے پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہو, تو ایسے موقع پہ یہ فطری چیز ہے, نیچرل ہے, گتھم گتھا لڑائی مکے, ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو غلط آدمی گھسے اور قبضہ کر رہا ہو اس کو ڈنڈے مار کے باہر نکالو. تو ایسے موقع پہ پھر لوگوں کا تبصرہ, یہ دیکھو مسجد میں, یہ دیکھو. بھائی آپ یہ دیکھو ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. یقیناً مسجد میں مکے چلانا اچھا کام نہیں ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے الا من ظلم, اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا, نہ برے الفاظ کو, نہ گتھم گتھا, نہ مکے بازی, یہ سب چیزیں غلط ہیں. لیکن جو ری ایکشن میں کرے گا تو ری ایکشن کی اجازت ہے میرے بھائی. ری ایکشن کی کیا ہے اجازت ہے. ایسے دنیا میں آج مذہبی اسکالر بعض دفعہ اخلاقیات کی ایسی تعلیم دیتے ہیں جو پریکٹیکل لائف میں ممکن ہی نہیں ہے. کوئی آپ کا پاجامہ اتار کے چلے جائے, اب مثال سمجھ میں آئے گی. آپ زیادہ پہلے تو یوں کر کے کھینچو گے نا اوپر, غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا آپ کو؟ پھر دوبارہ اتارے تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں دیکھیں ایکسکیوز می, اب اٹھا کے چماٹ مارو گے آپ اس کو. اچانک ایک ویڈیو کسی نے کیمرے میں وہ ویڈیو بنا لی, آپ اس کو تھپڑ مار رہے ہو, گالیاں دے رہے ہو, یہ کر رہے ہو. لوگ کہیں یہ دیکھو اس دن یہ اخلاق پہ پورا مقالہ لکھا ہے انہوں نے, آج تھپڑ بھی مار رہے ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہیں. بھائی یہ گالیاں کس بات میں دے رہا ہے, کس کے جواب میں گالیاں دے رہا ہے, یہ تو دیکھو. رونے بھی نہ دیں, وہ تمہارا پاجامہ اتار رہا ہے اور تمہیں غصہ بھی نہ آئے, یہ تو بغیرتی ہو گئی نا پھر. تو یہ ہماری سوسائٹی کا تھوڑا مسئلہ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے ہر شخص اس جرم میں مبتلا ہے. جب میڈیا پہ کوئی خبر دیکھیں گے وہ اس نے اس کو مارا, ابے دیکھا, یہ دیکھو یہ ہے نیک لوگ. تو میں تو اس لیے ایسے اخلاق کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہوں جو میں افورڈ نہ کر سکوں. میں تو بتا دیتا ہوں, میں تو گھر میں بھی بتایا ہوا, دیکھو بہت اچھے اخلاق سے میں گھر میں رہنا چاہتا ہوں, ایک لمٹ ہے برداشت کی. گھر میں بھی ہم نے ایسے دھمکی دی ہوئی ہے. کوئی گھر چلتا ہی نہیں ہے لامحدود خوش اخلاق, کچھ بھی کر لو ہم بس ہم تھینک یو ہی کہیں گے, ہم ہنسیں گے, ہم کہیں گے کوئی بات. ایسا نہیں ہوتا, دنیا بیچ کے کھا جائے گی آپ کو, دنیا بیچ کے کھا جائے گی. بچے آپ کے باپ بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں. آج کل موٹیویشنل اسپیکر کو میں دیکھ رہا ہوں, دیکھیں بچہ جب گھر میں کچھ چیختا ہے نا, چیختا, تو اس سے بچوں کا نا ایک وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے. جب کوئی چیختا ہے بچوں کا ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے, اس سے بچہ بھی یہ ہوتا ہے. پھر ویسے گاڑی اصطلاحات. یار وہ اخلاق سکھاؤ جو افورڈ کر سکو. بالکل ہی گھر میں ذرا, ویسے تو چیخنے کا گھر میں ماحول نہیں ہونا چاہیے. یہ غیر خاندانی لوگوں کے ہاں ہو ہر وقت چیخو پکار لگی ہوتی ہے. خاندانی لوگ ہمیشہ آرام سے بات کرتے ہیں اور تمیز سے ہی چلتے ہیں. لیکن اگر کوئی ماتحت آپ کا لمٹ کراس کر رہا ہے بار بار, تو پھر بھائی تھپڑ بھی بنتا ہے, پھر چیخنا بھی بنتا ہے. پھر اگر اس کو تنبیہ نہیں کرتے تو یہ اس پہ ظلم کر رہے ہو آپ, پھر اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, تو پھر یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. پھر بھی بچے کو سیلف رسپیکٹ نہیں, سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ دے دی تو فرعون بن جائے گا, تکبر پیدا ہو جائے گا اس کے اندر. ہم کہتے ہیں بچے کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, یقیناً ہوتی ہے, لیکن بچے کو تواضع بھی تو سکھانی ہے.
اتنا اس کو کر دیا کہ باپ ڈانٹ بھی نہ سکے. باپ نے ڈانٹا, بچہ باپ کو بد اخلاق سمجھ رہا ہے, اس کا مطلب بچے میں فرعونیت پیدا ہو رہی ہے, یہ باپ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو اخلاق اصل ہے, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, اس لمٹ کو کسی کو بھی کراس نہیں کرنے دینا چاہیے. اور دنیا کی کوئی حکومت اس غیر معمولی اخلاق پہ چلتی نہیں ہے. ہر حکومت نے پولیس بھی رکھی ہوئی ہے, جیل بھی رکھے ہوئے ہیں, سخت سخت سزائیں بھی رکھی ہوئی ہیں. بھائی کیوں نہیں کر لیتے؟ جاپانی تو اتنے پولائٹ ہوتے ہیں, اتنے اچھے ہوتے ہیں, چور کو پکڑو تو چنگ پانگ کر کے اس کو سمجھاؤ اور اس کو ہدیے دو, گفٹ دو تاکہ وہ چوری چھوڑ دے. بھائی جاپان میں بھی جیلیں ہیں, ملیشیا میں بھی جیلیں ہیں, امریکہ میں بھی جیلیں ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہم نے آپ کو بتا دیا, کتنے بڑے بڑے جرمانے لگتے ہیں دبئی میں, آپ سگنل توڑ دیتے ہو, سزائیں ملتی ہیں. تو گھر بھی ایک ریاست ہے, مسجد بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص حد سے تجاوز کرتا چلا جا رہا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں ہم نے تو اونچی آواز سے بات ہی نہیں کرنی ہے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب بھی دو بندے لڑ رہے ہوں دونوں کو جا کے چماٹ نہیں لگایا کرو اور دونوں کو برا بلا مت کہا کرو, بلکہ یہ دیکھو کہ ان میں صحیح کون ہے اور ان میں غلط کون ہے, تو پھر فیصلہ کرو. ہم لوگ, ہماری ایک عادت ہے جہاں پھڈا ہو رہا ہے دونوں کو غلط. تو اسی میں یہ آج کل جو نئے نئے مذہبی اسکالر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے لڑ رہے ہیں, وہ مولوی اس کو کہتا ہے کافر, وہ کہتا ہے یہ کافر, وہ اس فرقے کو برا کہتا ہے, وہ اس فرقے کو برا کہتا ہے, لہٰذا یہ سارے غلط ہیں. یہ بھی بے وقوفانہ باتیں ہیں. اگر اس دلیل سے سارے غلط ہیں تو پھر تو آپ بھی غلط ہو, کیونکہ آپ ان سب کو برا کہہ رہے ہو, یہ سب مل کے آپ کو برا کہہ رہے ہیں. وہی والی مثال ہو گئی نا جو اس دن میں نے دی تھی. میں کہوں عبدالاحد بھائی نے میرے 1 کروڑ روپے لیے مجھ سے, میں نے کورٹ میں ان کے خلاف کیس کیا کہ عبدالاحد بھائی نے میرے 1 کروڑ روپے لیے. کورٹ نے ان کو بلایا, انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں لیے, مفتی صاحب نے مجھ سے 1 کروڑ روپے لے کے کھا گئے ہیں. کورٹ کا ہے, تو اس کو برا کہہ رہا ہے, وہ تجھے برا کہہ رہا ہے, تو ان کو چور کہہ رہا ہے, وہ تمہیں چور کہہ رہا ہے, تم دونوں ہی چور ہو, جاؤ یہاں سے. تو یہ کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ بھائی آپ جج بن کے فیصلہ کرو کس کا الزام صحیح ہے اور کس کا الزام غلط ہے. آپ جج کس بات کے ہو؟ یا پھر جج بنو ہی نہیں. اب جج نے کیا کیا, دونوں کو بول دیا کہ یہ عبدالوہد مفتی صاحب کو چور کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب عبدالاحد کو چور کہہ رہے ہیں, تم دونوں چور ہو, دفعہ ہو یہاں سے. چوتھا آدمی آیا, اس نے کہا کہ عبدالاحد مفتی صاحب کو, مفتی صاحب عبدالاحد کو, اور جج ان دونوں کو, تم تینوں غلط ہو. پھر چوتھا آیا, اس نے کہا عبدالاحد مفتی صاحب کو چور کہہ رہا ہے, مفتی صاحب عبدالاحد کو چور کہہ رہے ہیں, اور جج ان دونوں کو چور کہہ رہا ہے, یہ تینوں بھی غلط, اور وہ جو چوتھا ان چاروں کو غلط کہہ رہا ہے, ان تینوں کو غلط کہہ رہا ہے, وہ بھی چور ہے. لہذا یہ تو اس دلیل سے تو پوری دنیا بالآخر چوری بن جائے گی, غلطی بن جائے گی. کبھی بھی جھگڑا نمٹانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ان کے بابوں نے ان کے بابوں کو برا کہا تو ان کے بابوں نے ان کے بابوں کو برا کہا, لہذا یہ دونوں ہی برے ہیں, یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے, دونوں ہی برے ہیں. بھائی دیکھو ویلڈ ریزن کس کے پاس ہے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی. اگر کوئی اس بیس میں نماز نہیں پڑھ رہا کہ بھائی اس کا عقیدہ شرکیہ ہے, تو یہ ویلڈ ریزن ہے. پھر یہ دیکھو عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے. صرف اس بیس پہ کہ وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, وہ اس کے پیچھے نماز, اس بیس پہ لوگ اپنے آپ کو نا براڈ مائنڈڈ ثابت کرنے کے لیے سب کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بارش سے بھاگے پر نالے کے نیچے آگے کھڑے ہو گئے. آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے کہ اب امام کے بارے میں یہ بھی بحث چھوڑ دی آپ نے کہ توحید کے عقیدے پہ ہے یا نہیں ہے, شرک کر رہا ہے تو کیسے نماز ہو جائے گی میرے بھائی. تبھی میں لوگوں سے ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ بھائی مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ مفتی صاحب بہت اچھے اخلاق ہیں, اتنا بے وقوف میں نہیں ہوں کہ میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں اچھے اخلاق رکھوں, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ میں رکھتا ہوں, ایک لمٹ رکھ. اس کی وجہ سے میں پھر روب رکھتا ہوں سامنے والے پر کہ بس لمٹ کو کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے گھر والوں سے بھی ابھی یہاں بیٹھ کے تو ہر آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن بہرحال تو ایک ہے لمٹ. اس کے بعد پھر جو میں سمجھ رہے ہیں اکیلے میں پھر بتاؤں گا آپ کو, نہ بتاؤں گا تو پھر وہ الٹا ہو جاتا ہے بعض دفعہ, وہاں سے روب آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا خیر, تو جو ہے تو ملازمین کی بھی ایک انتہا ہے, حد ہے. ملازمین کو آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ موقع دیا, یہ تھوڑی بار بار بھائی رخصت چھٹی کرو ورنہ کمپنی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ساری جتنی ترقی اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی امپلائز کو ایک حد تک مہلت دیتی ہیں, اس کے بعد کہتی ہیں بھائی یہ تیرے ماموں کا گھر نہیں ہے, ہماری کمپنی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہر جگہ یہی اصول ہے, تو اسلام کا بھی یہی اصول ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو, ایک شخص کو, صحابی نہیں سوری, ایک غیر مسلم کو پکڑا جاسوسی کرتے ہوئے. آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں ہیں,
نبی کو ترس آ گیا، یار 6 بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ جرم بہت بڑا تھا، جاسوسی کس کی کر رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جاسوسی کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو شہید کروانا. لیکن آپ نے اس کی بیٹیوں کا جب سنا تو چھوڑ دیا. اس کو شرم نہیں آئی، دوبارہ جاسوسی کے لیے آیا، پھر پکڑا گیا. پھر آپ نے اس کے حکم دیا گردن اڑانے کا. اس نے کہا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں. آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مسلمان کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. یعنی اب بھی ہم اگر چھوڑ دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں تیرا خیال ہے، اپنا خیال نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کا خیال نہیں ہے. تو جاسوسی کر کے جائے گا، ہمارے ساتھی شہید ہو جائیں گے. ہم نے پہلے اپنے لوگوں کی جان بچانی ہے. تو یہ نبی کی سیرت میں بھی ملتا ہے. لامحدود نہیں ہے کہ بس سب بھائی لیڈر تو اس کو تھوڑی کہتے ہیں لیڈر، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. تو یہاں بھی اللہ نے بتایا کہ اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا، سخت لہجے کو پسند نہیں کرتا، لیکن جواب میں، کس میں؟ جواب میں، تاکہ لوگ تمہیں کھا نہ جائیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں غصہ بھی دیا. اللہ نے ہمیں خاص طور پہ مرد کو جو اللہ نے بھاری آواز دی ہے وہ اس لیے تاکہ گھر میں بیوی پر، استغفر اللہ، خواتین کہتی ہیں نا یہ تو ہمارے جیسا ہے، تو اللہ نے اس کو آواز بھاری کیوں دی ہے؟ اس لیے تو دی ہے تو تھوڑا سا یہ تم پہ روب رکھے، آپ ماتحت ہو کے چلیں. اور یہ اس لیے بھی کہ ہر چیز دلیل سے نہیں سمجھائے گا. یہ خواتین کہتی ہیں ایکچولی دلائل سے سمجھاؤ. بھائی دلائل سے سمجھانا ہوتا تو پھر اللہ نے مرد کو بھاری آواز کیوں دی ہوتی؟ کیوں آواز بھاری دی ہوتی اللہ نے؟ دیکھو پولیس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اگر پولیس کا کام دلیل سے سمجھانا ہوتا تو بندوق لے کے کیوں آ رہے ہو بھائی؟ تو مناظرہ کرو نا، آن لائن مناظرہ کرو چور کے ساتھ. پولیس کہتی ہے ادھر بیٹھ، وہاں کورٹ میں جا کے دیکھیں گے ابھی، وہ کہے گے نہیں ایکچولی پہلے دلیل سے ثابت کرو کہ میرا یہاں بیٹھنا موبائل میں بنتا ہے. پولیس کہے گی دلیل تو کورٹ میں جا کے تیرا باپ دے گا، وہاں پہ ہمیں آرڈر آیا ہے تبھی ہم بندوق لے کے آئے ہیں. تو اللہ میاں نے مرد کو جو بھاری آواز دی، مرد کو جو مردانگی دی ہے، وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گھر میں جو جائز فیصلے، ناجائز نہیں، ان میں ہر بات دلیل سے نہیں سمجھائی جائے گی. بیگم کو بھی ایکچولی یہ تو قیامت آ جائے گی، ہر دلیل کا بیگم کے پاس جواب ہوتا ہے. آپ ادھر جواب دو گے، وہ آگے سے مناظرہ بغیر شرطوں کے ایسا مناظرہ شروع ہوگا نا کہ مباہلے تک نوبت آ جائے گی. تھوڑے دنوں میں آپ مباہلہ کر رہے ہوگے، بیگم ٹھیک ہے تم اپنے ماموں چاچے سالے پھپھے لے کر آؤ، میں یہاں سے اپنے لے کر آتا ہوں، آسمان سے آگ آئے گی، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا. یہ نوبت آئے گی اگر بحث شروع کر دی. ایک لمٹ ہوتی ہے بھائی، یہ بحث ختم. اب یہ میں نے بول دیا ہے تو اب یہ ہوگا. جائز چیزوں ناجائز باتوں میں نہ کیا کرو. تو یہ اللہ نے مرد کو بھاری آواز دی ہی مرد اس لیے بنایا ہے کہ وہ کبھی کبھار چنگیز خان بن کے نہ آئے، آرڈر دینا بھی سیکھے. وہ کہ بھائی یہ بول دیا ہے تو یہ ہوگا. اب اس میں اب آپ کو آگے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہو چکا ہے. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہم بھی یہاں ہیں. اچھا خیر آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو ایک بہت اہم آیت یہ تھی اس میں. دوسری آیت یہ کہ اہل کتاب کے بیہودہ اعتراضات، کہ بھئی آسمان سے، یہودی عیسائی کہتے تھے آسمان سے کتاب نظر آئے، قرآن آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیں. یہودی کہتے تھے دیکھو تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ گئے ہیں نا کوہ طور پہ لے کے آ گئے، تو قرآن بھی ایسا ہی آ جائے. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کا 2 جواب دیے. ایک تو صحابہ کو تسلی دی کہ ان کے بیہودہ باتوں پہ تنگ نہ ہوا کرو. وہ بہت زیادہ تنگ ہوتے تھے نا کہ بھئی ایسا ہی ہو جائے، اللہ پھر ایسا ہی نازل کر دے. اللہ اپنے طریقے سے نازل کر رہا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے. تو دلیل سے جو اللہ نے جواب دیا وہ یہ کہ اے نبی ان یہودیوں سے آپ کہیں کہ یہ تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو ڈائریکٹ تورات مل گئی، اور کتنے پیغمبر پہلے ایسے گزرے ہیں جن کو تم بھی پیغمبر مانتے ہو، ان پر تو آسمان سے تھوڑی تھوڑی کر کے وحی نازل ہوتی تھی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ہم نے آپ پر ایسے وحی نازل کی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر، اور کتنے سارے پیغمبر ہیں. ان سب پہ تو یہ تو اکیلے موسیٰ ہیں. تو ان پیغمبروں کو تم بھی تو مانتے ہو، ان کا تو تم انکار نہیں کرتے کہ ان کو پوری کتاب اچانک کیوں نہیں مل گئی. تو یہ تو بعض حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کر پوری کتاب پکڑا دی گئی ہے. اور پھر جو صحابہ کو ٹینشن ہوتی تھی نا ان کے بیہودہ اعتراضات سے، تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اے صحابہ اور اے نبی آپ یہودیوں کے ان اعتراضات سے پریشان نہ ہو. ان موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے تورات دی تھی نا ان کے حساب سے، انہوں نے ان کو کون سا مان لیا تھا؟ جب یہ تورات ملی تو یہ کہنے لگے ہم اس وقت ایمان لائیں گے
کہ ہم اللہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ دے رہا ہے آپ کو کتاب, اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے, اللہ آپ کو کتاب دے رہا ہے, پھر مانیں گے ہم. تو یہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ایسے آسمان سے کتاب آ جائے گی تو یہ سارے یہودی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. ان کا مقصد انکار کرنا ہے, ضد اور ہر دھرمی ہے. تو انکار جس نے قسم کھا لی ہو تو وہ تو کچھ نہ کچھ میخیں نکالتا رہے گا. تو آپ کو اپنے کام میں لگا رہنا چاہیے, ان کے بیہودہ اعتراضات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ بھائی اگر ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو ہر اعتراض کرنے والے کے اعتراض کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے, اور اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس کو اس اعتراض کا جواب مل گیا تو یہ اب نہیں کہ وہ کچھ اور نکال کے لے آئے گا, وہ کچھ اور نکال کے لے آئے گا. یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. اور بہت احکام میں زبردست جلدی میں پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس میں کھانے پینے میں جو حلال چیزیں ہیں نا, گوشت میں جو حلال, ان کا بھی ایک اصول ضابطہ بیان کیا. آج یورپ امریکہ لوگ جاتے ہیں غیر مسلم میں سب چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں, جو آیا کھا لیا, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, سب حلال ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, بہت بڑی ٹینشن ہے غیر مسلموں میں حلال حرام کی فکر. تب پاکستان پھر ہمیں نعمت لگتا ہے, وہاں دیکھنا پڑتا ہے ہر چیز پہ. تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ, ہر طرح کا مردار, الف لام کا ترجمہ بنے گا ہر طرح کا مردار تم پر حرام. جو جانور اپنی موت مر جائے, یعنی جس کو ذبح نہ کیا جائے, وہ سب کیا ہیں؟ مردار. حدیث میں اس سے دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے. احلت لنا میتتان السمک والجراد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں, دو مردار حلال ہے ہمارے لیے, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. وہ نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے ٹڈی, یہ حلال ہیں دونوں مردہ ہونے کے باوجود, یعنی ذبح نہیں ہوتے. یہ امام حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا کہ سمندر میں صرف کیا حلال ہے؟ مچھلی. ٹھیک ہے, اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اس میں امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. آج لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ کیکڑا حرام ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک ایک چیز کو پکڑ کے شریعت نہیں بتائے گی یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. ایسا تھوڑی ہے, اصول اور ضابطے بیان کیے جاتے ہیں. اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے احل لکم صید البحر وطعامہ, کہ سمندر کا کھانا اور اس کا شکار تمہارے لیے حلال ہے, اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں آپ. وہ احرام کی پابندیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے, سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ حلال ہے, اس کا مقصد ہے کہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے جو شکار حرام ہوتا ہے اس کا وہ صرف خشکی کے جانوروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, سمندر اور پانی کے جانوروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ورنہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صحابہ تابعین میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے یا تابعی نے مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو کھایا ہو. کہیں بھی نہیں ملتی ہمیں, کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کیکڑا کھایا ہو. حالانکہ وہ لوگ شکار پہ جاتے تھے, اور ویسے بھی عرب تو تین طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے, جزیرہ ہے, جو پانی کے علاقے ہوتے ہیں وہاں تو بہت کھائی جاتی ہے مچھلی, تو ہمیں کہیں نہیں ملتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے امام حنیفہ کی کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. پھر وہ مچھلی ہو, بھلے ویل مچھلی ہو, وہ ایک نے پھینک دی لمبی کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے, اپنی طرف سے پھینکتا رہتا ہے بیٹھ کے, کوئی حرام نہیں ہے بھائی. خود ہی پھینکتا ہے کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے, پھر نیچے لوگوں نے اوپر نیگیٹو کمنٹس کیے ہوتے ہیں حنفیوں کو دیکھو. ابے تو پوچھ تو لو کسی حنفی عالم سے کہ حرام ہے بھی کہ نہیں ہے. جب مچھلی ہے تو کہاں سے حرام ہو گئی؟ منہ سے پھوٹ بھی رہے ہو مچھلی اور اس کو حرام بھی کہہ رہے ہو. تو مچھلی ہو تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر قسم کی مخلوق حلال ہے تو پھر صحابہ نے سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ دوسرا اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ سمندر میں ایسا گند نکلتا ہے نا کہ وہ چائنا والوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا. پھر تو مگرمچھ بھی حلال ہوگا, پھر تو کچھوا بھی حلال ہوگا, مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہوں گے, کچھوے کے انڈے بھی حلال ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہو کچھوا تو خشکی کا جانور ہے, تو میں خشکی کے کچھوے کی بات نہیں کر رہا, پانی کے کچھوے کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی کچھوا پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے, مگرمچھ پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے. زیادہ ٹائم کچھوا اور مگرمچھ وہ پانی میں گزارتا ہے, تو ایسے باہر تو کیکڑا بھی آتا ہے. پھر تو پانی کی مخلوق اسے کہا جاتا ہے جو زیادہ ٹائم پانی میں گزارے, کم ٹائم پانی سے باہر. میں ابھی افریقہ تیسرا یا چوتھا چکر تھا, جنگلوں میں ہی رہا ہوں میں مگرمچھوں کو صبح سے لے کے شام تک
ترستا تھا کہ تھوڑا سا باہر نکلا تاکہ ہم بھی تیری زیارت کر لیں. بہت تھوڑے ٹائم کے لیے باہر آتے ہیں, زیادہ ٹائم یہ کس میں گزارتے ہیں؟ پانی میں گزارتے ہیں. تو اس لیے صرف یہ کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہے, اور ہم اس اختلافی مسئلے میں شدت نہیں کرتے, لیکن ہم اس لیے یہ اتنی مضبوطی سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں. پہلے زمانے میں جب اختلافی مسئلہ بیان ہوتا تھا تو کیسے ہوتا تھا؟ امام شافعی کیسے بیان کریں گے؟ بھائی میری رائے میں یہ کیکڑا حلال ہے. شوافع اس طرح بیان کرتے ہیں, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں یہ جائز نہیں, ان کے یہ دلائل ہیں, ہمارے یہ دلائل ہیں, ختم. آج کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, مناظرے کے چیلنج, طنز, بدتمیزی, یہ اندھے مقلد ہیں, ان کے پاس دلائل نہیں ہے. ابھی وہ ایک قاری خلیل صاحب ہے نا, ان کا کلپ آیا کہ اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا نا انہوں نے خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں. انہوں نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں حنفی لوگ جو عورتوں کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز پڑھے, یہ اندھی تقلید میں کہتے ہیں. چلو ہم اندھی تقلید میں کر رہے ہیں, ابو حنیفہ کیوں قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ بھی اندھی تقلید میں. امام شافعی کیوں قائل ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ کس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ امام مالک جو مدینہ کے اتنے بڑے عالم جن کو آپ بھی مانتے ہو, تابعین کے دور کے, تبع تابعین کے دور کے, کیا وہ بھی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی کس کے قائل ہیں؟ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ بھی کس کے قائل ہیں؟ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. یہ سارے اندھے مقلد تھے. ایک آپ ہی دنیا میں آئے ہو قرآن و سنت کو سمجھنے والے, اور پھر دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ میرا کلپ چلا دینا ان کے ساتھ. مجھے قاری خلیل سے ذاتی بغض نہیں ہے, آپ اختلافی مسئلہ آپ کی اگر رائے ہے تمیز کے دائرے میں بھی بیان کر سکتے ہو, لیکن یہ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں کہ قرآن و سنت ان پہ اترا ہے. باقی پوری امت ہزاروں سال سے, صدیوں سے گھاس کھا رہی تھی, کسی کو قرآن و سنت سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے, ان پہ نازل ہوا ہے. یہ ہے جو ہمیں سمجھائیں گے. غلط مسئلہ اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. اور دلیل کیا دی ہے؟ پہلے تو الزام لگائے اندھے مقلد ہیں, اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی تھے اور مردوں کے بھی نبی, تو جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھے. دلیل سمجھ میں آئی؟ تو نبی نے تو سمٹ کے سجدہ نہیں کیا, تو عورتیں بھی سمٹ کے سجدہ نہیں کریں. قاری خلیل صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر حج بھی عورتیں ایسے کریں جیسے نبی نے کیا ہے؟ نبی عورتوں کے بھی پیغمبر ہیں, مردوں کے بھی ہیں, تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے. آپ کوئی صحیح حدیث دکھا دو جس میں عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم ہو, کوئی دکھا دو. آپ کہہ سکتے ہو عورت کی آواز کا پردہ ہے, اس پہ کوئی صحیح حدیث دکھا دو کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہم مان جائیں گے آپ کو. اس پہ بھی کوئی حدیث دکھا دو. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ میں دوڑے ہیں, کوئی صحیح حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورتوں کو صفا مروہ میں دوڑنے سے منع کیا ہو. ایک بھی حدیث نہیں ہے. حضرت عائشہ کے ایک قول ہے, وہ بھی ضعیف, اور وہ بھی تو حضرت عائشہ کا قول ہے نا, نبی کا حکم تھوڑی ہے, اور وہ بھی ضعیف سند ہے, حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے, وہ صحیح سند سے نہیں ہے. آج اگر کوئی آپ ہی کے مسلک کا اٹھ کے مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی, اور اس لیے بھی دوڑیں گی کہ حضرت ہاجرہ کیا تھیں؟ عورت تھیں, وہ تو دوڑی تھیں, اور دلیل میں پھر احناف تو کھڑے ہو جائیں گے نا, شافعی, حنفی, مالکی اور حنبلی, یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے, بولیں گے نہیں بھائی یہ چاروں فقہ اس پر متفق ہیں کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. آپ کہو گے اصل میں یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مردوں کا پیغمبر مانتے ہیں, عورتوں کا نہیں مانتے. تو کیا یہ آپ کی بات صحیح ہوگی؟ اگر صحیح ہوگی تو پھر آپ یہ فتویٰ دیں کہ عورتیں دوڑیں گی چلیں گی نہیں, اور ناصر البانی نے تو دے بھی دیا فتویٰ کہ دوڑیں گی چلیں گی نہیں. تو ہم یہی کہیں گے میرے بھائی, ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں سینہ بسینہ تواتر سے چلی آتی ہیں, متفق علیہ ہوتی ہیں, ان کے خلاف جب تک کوئی حدیث نہیں ہوگی, بلکہ وہ حدیث بھی رد کر دی جائے گی, کیونکہ اجماع کی حجیت حدیث سے, حدیث کا حدیث ہونا ہمیں اجماع سے پتہ چلتا ہے, حدیث کی کتابوں کا برحق ہونا. اجماع سب سے مضبوط دلیل ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ نے تو مان لیا کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی. تو اس لیے میں فروعی مسائل میں شدت کا قائل نہیں ہوں, لیکن یہ لوگ اس طرح سے مسائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نہیں, ہمیں بے وقوف سمجھ لو میرے بھائی, ہم جیسے سینکڑوں آئے سینکڑوں چلے جائیں گے. یہ بات ہم تک نہیں. میں خواتین کے سمٹ کے نماز کا قائل نہیں ہوں اکیلا.
چاروں امام قائل ہیں جن کو پوری دنیا نے فالو کیا ہے. تو لوگ مجھے بے وقوف نہیں سمجھیں گے. لوگ کس کو بے وقوف سمجھیں گے؟ کہ امت گھاس کھا رہی تھی. امام بخاری کے استاذ امام احمد بھی غلط, امام شافعی اتنے بڑے حدیث کے عالم وہ بھی غلط, امام مالک کا تو اتنا بڑا مقام ہے, ان کے تو اتنے فضائل حدیث سے ان کی فضیلت ثابت ہے. بہت ساری کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو لوگوں نے امام مالک پہ منطبق کی ہیں کہ اس سے مراد امام مالک ہے. سب غلط. بھائی آپ اکیلے آئے ہو یار. تو اس لیے جو جب بھی خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں یہ دلیل پوچھا کریں نا کہ نبی سے دکھاؤ کہ عورتیں مردوں کی طرح یعنی سمٹ کے نماز پڑھیں گی, تو ان سے بولو آپ حدیث سے دکھا دو, عورتیں چلیں گی دوڑیں گی نہیں. اسی وجہ پروگرام کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. تو یہ رمضان ان باتوں کے لیے ہے نہیں, لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے ہی لوگ مذہب کو فالو نہیں کر رہے اور آپ ہمارے اتنے بڑے بڑے اسکالر سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دو تو پروگرام تو امت کا بڑھ گیا, صحیح نا, برباد ہو گیا پروگرام. تو جو امت جس طرف گئی ہے میرے بھائی اسی کو فالو کرو. تو یہ میں اس لیے یہ سمندر کی چیزیں حلال ہے حرام ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے, میں اس میں شدت نہیں کرتا. لیکن میں شدت کیوں کر رہا ہوں؟ اس بیس پہ کہ ہمارے مخالفین بہت شدت سے بیان کرتے ہیں, ایسے پیش کرتے ہیں جیسے امام حنیفہ کو تو قرآن و سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ سمندر کی میرے بھائی پانی کی ہر مخلوق کو حلال کہتے ہو نا, تو آپ کو کچھوے کو بھی اور مگرمچھ کو بھی حلال کہنا پڑے گا. تو کچھوے کے انڈے کھائیے آپ, اور مگرمچھ کے انڈے بھی جائز ہونے چاہیے. ہم تو تھائی لینڈ گئے تھے, وہاں لوگ مگرمچھ کھا رہے تھے, میں تو الٹی آ رہی تھی دیکھ کے. ہم کہہ رہے تھے اللہ تیرا کتنا شکر ہے, تو نے ہمیں مسلمان بنایا, ان گندگیوں سے تو نے ہمیں بچا لیا. ہو سکتا ہے کوئی شاذ قول نکل آئے کسی بزرگ عالم کا کہ وہ کچھوے کے قائل تھے. ایسے شاذ قول تو ہر ایک کے نکل آتے ہیں, کوئی کچھوے کے جواز کا فتویٰ دیا ہو یا کسی سعودی سلفی عالم کا کوئی قول نکل آئے. ایسے تو شاذ قول نکلتے ہیں, پبلک اس کو مانتی نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان مگرمچھ کی شکل دیکھ کے لگے گا کہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے امام صاحب نے جو احتیاط والا قول لیا ہے نا کہ صرف مچھلی. اب جھینگے میں اختلاف ہے کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے. ہماری رائے یہ کہ مچھلی نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے یہ کہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے. وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, میں اس میں نہیں کئی دفعہ میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال ہاں یہ بات ضرور ہے, ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں, بہت براڈ مائنڈیڈ. براڈ مائنڈیڈ کا مطلب یہ کہ مجتہدین کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہم اس میں شدت کے قائل نہیں ہیں, صرف اس بیس پہ کہ یار ٹھیک ہے ہمارے دلائل مضبوط ہیں, لیکن دوسری طرف امام شافعی جیسے ہیں تو ہم اس قول کو کالعدم نہیں قرار دیتے. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ کیونکہ عالم اسلام میں سب ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے, بہت سے امام شافعی کو فالو کرتے ہیں, بہت سے امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں. یہ ہے فرقواریت ختم کرنے کا طریقہ کہ ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے. تو اس رائے کا احترام ہے کہ احناف مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو جائز نہیں کہتے, لیکن باقی سمندر کی مخلوق کی تجارت کو حلال قرار دیتے ہیں, کیونکہ اس کے اسلام ہی میں اس کے جواز کا قول بھی بہت سارے فقہا نے کیا ہے. تو ان کو آپ کالعدم نہیں قرار دے سکتے, کالعدم نہیں قرار دے سکتے. تو یہ ظرف آپ کو احناف میں ہی ملے گا. باقی جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے تو بس میری رائے ہے اور وہی صحیح ہے اور اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرنا اور دائیں بائیں نہیں جانا, ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو چند بے وقوف خوش ہو جائیں گے آپ کی باتوں سے, آپ کے نعروں سے. کوئی پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا. اب ہم جلدی سے بس 2-3 آیتیں میں اور پڑھ لیتا ہوں. تو اللہ نے اس میں ہمیں بتایا مردار حرام ہے, خون حرام ہے, خنزیر کا گوشت حرام ہے, جس جانور پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا گیا ہو, کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا ہو وغیرہ وغیرہ, وہ بھی حرام ہے. اور گلا گھونٹ کے جس جانور کو مار دیا وہ بھی حرام ہے. اور پتھر سے جس جانور کو مارا وہ بھی کیا ہے, حرام. والمتردیۃ, 2 جانور آپس میں لڑے اور مر گئے وہ بھی حرام. والمتردیۃ کا مطلب اوپر سے گرا, بعض دفعہ بکریاں پہاڑ سے گر کے مر جاتی ہیں, وہ بھی حرام. والنطیحۃ, سینگ سے ایک دوسرے کو جانور نے مار دیا وہ بھی حرام. حلال کیا بچا پھر؟ اس آیت کی میں کل انشاءاللہ تفسیر بیان کروں گا, یہ بہت اہم آیت ہے. اسی میں مسئلہ آئے گا گولی کا شکار حلال ہے یا نہیں ہے, یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو یہ بھی ایک پوری میں کل مشینی ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے, تو یہ پوری ڈیٹیل کل انشاءاللہ. اور پھر اللہ نے شکاری کتے کے بھی حلال ہونے کا تذکرہ کیا, کتے کے نہیں یعنی کتے کے شکار کے, ایسا نہ کتے کھانا شروع کر دیں. یسألونک ماذا قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح, کہ جانور کو اگر سدھا لیا جائے, اس سے شکار کیا جائے تو وہ شکار بھی حلال ہے. یعنی کتا آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور پہ بھیجا اور کتے نے اس جانور کو مار دیا تو اس کے دانت ہی چھری کے حکم میں ہوں گے, سمجھ رہے ہو, بشرطے کہ خود اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو,
کیونکہ اگر ایک بوٹی بھی خود کھا لی تو اس کا مطلب اس نے اپنے لیے مارا ہے, آپ کے لیے نہیں مارا. تو اب نہیں کھا سکتے آپ اس کو, کیونکہ کتوں کا بچا ہوا آپ کے لیے, آپ کتے نہیں ہو, آپ کیا ہو. یہ انسان کی شرافت ہے, اللہ نے انسان کو عزت دی ہے کہ تم جانوروں کا شکار نہیں کھا سکتے. جانور نے, میں نے مسائی قوم دیکھی وہاں افریقہ کے جنگلوں میں, ایک جنگلی قوم ہے نا, جو اس کا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا, وہ نہیں جو ناچ رہے تھے, مجھے ڈر لگا تھا مجھے انہیں کباب بنا کے کھا جائیں وہ, میں واقعی ڈر گیا تھا. وہ تو پورا گھیر لیا ہمیں اور ڈانس شروع کر دیا انہوں نے, اور وہ اتنے خونخوار, گائے کا کھڑے کھڑے گائے کا گوشت کاٹ کے کھا جاتے ہیں, وہ گائے کا خون پیتے ہیں. تو میں تو ڈر گیا تھا, میں نے کہا لے بھائی تکے کباب آ رہے ہوں گے اور یہ ولاگ سب سے زیادہ ہٹ ہوگا, لیکن ہم دنیا میں رہیں گے نہیں. تو امیزون میں بھی اس طرح کی قومیں ہیں. میرا ابھی پاناما جانا ہوا نا, وہاں سے برازیل وغیرہ قریب ہے امیزون, مجھے ہے جنگلوں کا بڑا شوق ہے. میں نے وہاں لوگوں سے کہا مجھے امیزون کے جنگل جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے. انہوں نے بولا مفتی صاحب, میں نے کہا وہ جو وحشی رہتے ہیں وہاں جانا ہے. انہوں نے کہا ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں, لوگ گئے بعد میں کباب کی خوشبو آ رہی تھی تو کاٹ کے کھا جاتے ہیں وہ. کل میں نے پھر نیٹ پہ سرچ کیا تو واقعی وہاں کو جیسی قومیں ہیں ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا. تو خیر, تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کا شکار کا طریقہ, شیر شکار کرتا ہے کسی ہرن وغیرہ کا, مارتا ہے تو وہ جا کے کھینچ کے لے آتے ہیں اس کو, شیر کے مارے ہوئے کو کھا جاتے ہیں. تو واقعی انسانی طبیعت کو بڑی گھن آتی ہے اس سے, چاہے تازہ گوشت ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ساری جو غیر اخلاقی انسانیت کے لیے, جو انسانیت کے نام پہ دھبا تھی نا, وہ تمام چیزوں کو اللہ نے اس آیت میں حرام کر دیا. تو یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے کہ جانور کو حلال کر کے کھانا ہے, اور اگر کتے کو تم نے سدھا دیا تو کتا تمہارے لیے اعلیٰ انسٹرومنٹ کے طور پہ کام کرے گا, اور انسٹرومنٹ مکمل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اس اوزار کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو کتے کو اتنا سدھا دیا کہ اس نے جا کے شکار کو مارا, قتل کر دیا, ایک بوٹی بھی نہیں کھائی, اٹھا کے تمہارے لیے لے آیا, وہاں چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ تمہارے لیے ہوا ہے, تو پھر تم کھا سکتے ہو. اور اگر اس نے کھا لیا تو بس بولو اب تم ہی کھاؤ گے آپ اس کو, اب یہ ہمارے کھانے کا نہیں ہے. وہی شیشے والی مثال آتی ہے, بوری میں شیشے رکھے ہوئے تھے, ایک آدمی کی عادت تھی ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا اس میں کیا ہے. تو سیٹھ نے ٹھوکر مارا, اس بیچنے والے سے, شیشے کے برتن جو بیچ رہا تھا, ٹھوکر مار کے پوچھا اس میں کیا ہے. اس نے کہا ہے نہیں, تھا اب نہیں ہے. تو کتے نے اگر خود کھا لیا نا تو آپ بولو اب یہ میرا نہیں ہے, یہ میرا تھا کسی زمانے میں. وہی لطیفہ یہاں پہ صادق آتا ہے کہ وہ جو جنگل میں جب افریقہ کے جنگل میں تھا نا, تو ہمیں سب کو باری باری واش روم جانا تھا. تو اب ڈر واقعی لگ رہا تھا کہ کوئی شیر ویر نہ بڑھ, کیونکہ شیر کا کلر نا یہ مٹی کا ہوتا ہے. یہ شیر ایسی چیز ہے کمبخت, بعد وہ قریب جاؤ تو آدمی کو نظر آتا ہے بیٹھا ہوا ہے, ان کے کلر بالکل وہی ہوتے ہیں. تو اچھا, میں گاڑی میں اس طرح بیٹھا ہوں, یہاں سے شیر گیا, ببر شیر, اور ہمیں جو گارڈ تھا نا, جو یعنی گائیڈنس کے لیے آیا ہوا تھا, وہ حکومتی کا آدمی ہوتا ہے, وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. غصہ آ رہا تھا کہ بولو نہیں اور کھڑے نہیں ہو گاڑی میں, چپ کر کے تمیز سے بیٹھے رہو. اب میرے ساتھ فیملی تھی, بچے چی چی کر رہے تھے. بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے چپ کرانا. بڑا آپ نے دیکھا وہ ولاگ, بڑا خاندانی منظر تھا یار. ایسے شیر گیا ہے, ایک ہفتے سے بھوکا. مجھے پھر پتا چلا انسان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. جانوروں کے لیے جنگل میں کھانا پینا آسان نہیں ہے. اور 7 بیویاں تھیں اس کی. تم لوگ کے سامنے پھر وہی باتیں آ جاتی ہیں, پھر تم لوگ شرمندہ ہوتے ہو, بہت معذرت چاہتا ہوں میں. 7 شیرنیاں اور اکیلا ببر شیر. ہم تو 5-6 دن جنگل میں ٹھہرے نا, تو شیر ہی کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے تھے کہ کچھ کھائے تو صحیح. ہر شکار مس ہو رہا تھا اس سے. تو کیا ہوا ہے, مغرب کی نماز کے بعد پھر وہ ہمیں جو گارڈ ہے نا, جو گائیڈنس کے لیے تھا, وہ ہمیں لے گیا گاڑی میں نا, کہ ان کے پاس وہ ہوتا ہے نا وائرلیس, تو اس سے ان کو اطلاعات مل رہی ہوتی ہے کہ وہاں ابھی شیر کچھ لگ رہا ہے, کچھ اس کو نظر آیا ہے. تو 2-4 بھینسے آئے ہوئے تھے, تو شیر, ہم پہنچ گئے وہاں نا, بھینسے ہمیں نظر آ رہے ہیں, ادھر شیر شیرنیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ مہم ایسی تھی کہ ہمیشہ شیرنی آگے آگے ہوتی ہے, شیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ہم کئی دنوں سے یہی منظر دیکھ رہے تھے. اس دفعہ ہمیں لگا کہ شیر کہہ رہا ہے بہت ہو گئی, اب میں خود تکلف کروں گا یہ. تو اس دفعہ شیر خود اٹھائے. تو وہ 2 بھینسے, اب اور گورے وورے بھی آئے ہوئے تھے وہاں جنگل میں, زیمبیا کا جنگل تھا یہ, تو گوروں نے بھی گاڑیاں سٹارٹ کی.
اور ہمیں بس یہ حکم کہ چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو، کیونکہ شیر بھوکا ہے تو وہ ظاہر ہے ادھر بھی ٹن مار سکتا ہے کہ یار ابھی وہ نہیں مل رہا تو چلو فی الحال انہی سے گزارا کرو. اچھا یہ شیر کی نفسیات پتہ ہے کیا؟ وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آپ جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو شیر پوری گاڑی کو ایک ذات سمجھ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ حملہ نہیں کرتا، الا یہ کہ آپ بہت زیادہ ہلنا جلنا شروع ہو جائیں گاڑی میں. تو یہ نفسیات ہے شیر کی، وہ گاڑی سے نیچے اترو گے تو حملہ کرے گا آپ پہ. گاڑی میں اس کو پوری گاڑی سمیت ایک عجیب سی جن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے شیر کے اوپر. تو ایسے نکل کے گیا ہے اور جو اس نے ڈائی ماری اور وہ بھینسیں بھاگ گئے. ہم نے گاڑی بھگائی، بھینسوں کو تعاقب کے لیے بھاگ گئے. تو یہ کچھ نہیں تھا منظر وہ دیکھنے والا تھا جو اب ہوا. شیر بیچارہ مایوس ہو کے نا 5-6 دن سے یہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ، ایسے منہ نیچے اور پیچھے شیرنیاں خرامہ واپس. ہمارے دوست نے کہا بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہوں. بالکل واقعی کوئی بہت لمبی واک کر کے جا رہے تھے. ہم بھی تھک گئے تھے، اب ہمیں واپس بھی آنا تھا. ہم نے کہا بھائی اب مر جائے تو بتا دینا، ہم آ کے جنازہ دیکھ لیں گے اس کا. جیسے ہی میں کراچی پہنچا ہوں، ہمارے دوست کا جو جنگل میں ہی تھے ان کی ویڈیو آئی، یہ 2 بھینسے مارے ہوئے ہیں اور خود بھی توند بھر رہا ہے بیٹھ کے، اور لگڑ بگا اور وہ جو نہیں ہائنا وائنا سب آ کے بوفے چل رہا ہے، پورا بوفا سسٹم. محنت شیر کی ہوتی ہے اور فائدہ تو وہ 3-4 دن میں نا ایک بوٹی بھی نہیں بچی تھی 2-3 بھینسوں کی، وہ مار دیا. تو مجھے لگا کہ بھائی اللہ کا بھی ایک نظام ہے، ان کو اتنا بھوکا رکھا لیکن اللہ نے اب ان کو بھی کھلا دیا. اللہ نے کہا چلو کھاؤ شاباش. بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی، ہم کدھر کو لے گئے، یہ جنگل کہاں سے آ گیا، شیر کہاں سے. ہاں اصل تو یہ آئی تھی کہ وہ شیر کا بچا ہوا لکڑ بگا تو کھا سکتا ہے، ہائنا وغیرہ لومڑیاں بھی، انسان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. انسان کو اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ تم گراؤ گے بھی، ذبح بھی کرو گے، پھر خود بھی کھاؤ گے، شیروں کو بھی کھلاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس پہ کچھ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے.